گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ تو ہمارے نبی کا حکم ہے. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے میں بات کروں؟ آپ نے فرمایا امک, اپنی ماں سے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو, کڑواہٹ تو نکال دو, نمک تو نکال دو اس سے. 3 چمچ کس کے ڈالو؟ چینی کے. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا اس میں گھول دو. لیکن چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملتہ امہ کرہن, گرل فرینڈ سے بات کرو نمک ڈال دو, اس میں تیزاب ڈال دو. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا, یہاں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو. ایسے اسٹائل سے بات کر رہی تو مرد آئے, ایسی اسٹائل ٹش پش انگلش میں نکل رہی ہوگی اور ایسے کہہ کے لگ رہے ہوں گے وہ آدمی خون سے چپکا رہتا ہے. بھائی اپنے شوہر سے ایسے بات کرو. شوہر سے کیسے بات ہو رہی ہے؟ شوہر سے ہم سب سمجھدار ہیں کیسے بات ہو رہی ہے, مثال دینے کی ضرورت ہے. ایک آدمی تھا, دونوں شادی شدہ تھے نا, دوست. ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے؟ اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا بیوی کا غلام ہوں, بڑے مظلوم ہوں. اپنی ذلت کی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں, میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. تیرے بھائی کی بدماشی تو تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا صبح اٹھتا ہوں, چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں, تو میں جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ اس میں ڈال دوں گا, جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. یار پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار. تو پھر میں جب 1 پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دیں یار, تیری بھابھی بھی کھا لے. کہہ رہے کے بعد آفس جاتا ہوں, دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں, جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے, میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں. پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 1 کپ اور ڈال دو, تیری بھابھی بھی پی لے گی. اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں. اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی یار, تو شوربہ زیادہ کر دوں. برتن رہ گئے, پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ, بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے, اس لیے برتن میں خود ہی دھو لوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ میری کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے.